ان کو کمتر مت سمجھو، ان کو حقیر مت سمجھو۔ حیدرآباد کی تاریخی سرزمین میں یہ مسابقہ کل ہوا، ہم نے دیکھا کہ اتنا بہترین مسابقہ۔ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ عظمت قرآن کانفرنس ہے۔ قرآن کی عظمت کو اس سرزمین سے بولا جاتا رہے گا اور اس کی عظمتیں بلند ہوتی رہے گی، اس کے نعرے لگتے رہیں گے، تلاوت کے ذریعے سے بھی، خطاب کے ذریعے سے بھی۔ ہماری سرزمین کے عظیم شخصیت محترم عالی جناب حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم صدر سبھا بیت المال انڈیا سے درخواست ہے کہ حضرت والا خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، علماء کرام، مہمانان خصوصی، بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، ابھی ہمارے شہر کے مشہور عالم دین حافظ عبدالرؤوف صاحب کے فرزند غالباً جن کا نام قاری عبدالباری صاحب ہے، انہوں نے جو قرات کی ہے اس میں جن آیات کو انہوں نے چن کر یہاں پڑھا ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ میں انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاؤں۔ ان آیات میں جو سورہ شعراء کی یہ 4-5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 192 سے 195 تک، رب ذوالجلال اس میں قرآن مجید کا پورا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کہاں سے نازل ہوا، کس کی طرف سے آیا، کون لے کر آیا، کس زبان میں آیا، کس کے دل پر آیا، کیوں آیا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن مجید جن کو آپ نے ابھی سنا، ان معصوم بچوں سے سنا، ایسے بچے سے بھی سنا جو بات کرتا ہے تو لکنت، لیکن اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ کی اس مقدس کتاب کا جو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو رب العالمین کی طرف سے اترا ہے۔ یہ زمین کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ کون لے کر آئے اس کتاب کو؟ قرآن مجید کا مکمل پتہ ان آیات میں ہے کہ جس نے بھیجا وہ رب العالمین ہے۔ لانے والے کون؟ نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو روح الامین لے کر آئے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، اور وہ فرشتے جن کے پاس قوت ہے، اتنی قوت کہ آسمانوں پر جو فرشتے ہیں ان فرشتوں پر جو سردار ہیں اس سردار کے 600 پر ہیں، اور ان کے ایک پر کی طاقت یہ ہے کہ وہ پوری زمین کو یوں اٹھا کر یوں پلٹ دے جیسے کوئی عورت توے پر کی روٹی کو پلٹتی ہے۔ اتنی طاقتور شخصیت وہ حضرت جبرائیل ہیں۔ نزل بہ الروح الامین، اور اترا کس کے اوپر پورا پتہ ہے ان آیات میں، علی قلبک، پیغمبر اس کتاب کو ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ دنیا میں آدم سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوئیں گے، ہوتے رہیں گے، ان تمام دلوں میں سب سے بہترین، اعلیٰ اور عظیم دل نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ اس دل کو اللہ نے چنا اس قرآن مجید کے لیے جو آسمانوں سے سفر کر کے آیا زمین پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو اتارا گیا۔ اور کس زبان میں اتارا گیا؟ کیوں اتارا گیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، پیغمبر اس کتاب کو اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیں، زنا کی طرف جانے والے، چوری کی طرف جانے والے، شرک کی طرف جانے والے، فسق و فجور کی طرف جانے والے، خیانت اور بٹے بازی کی طرف جانے والے، تمام برائیوں میں مبتلا لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے کہ آپ ڈرانے والے بن جائیں پیغمبر۔ اور کس زبان میں اترا؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اس پیاری مقدس واضح زبان میں جس کو زبانی عربی کہا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ قرآن مجید ہے، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے قاری عبدالرحمن شاہد صاحب نے، یہ جو ماہر قرآن
کے نام سے جو تنظیم چلائی ہے، یہ ماہر قرآن کا لفظ، یہ وہ لفظ ہے جو نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ۔ اللہ اکبر! پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کا ماہر، جس کا تعلق اللہ کی اس مقدس کتاب سے ہو، جس کا رشتہ آفاقی کتاب سے ہو، جس کا رشتہ فرقان مجید سے ہو، جس کا رشتہ قرآن عظیم سے ہو، اور اس کلام الہی سے جو جڑ جاتا ہے اور قرآن مجید کا ماہر بن جاتا ہے، پڑھنے میں، تلاوت میں، تجوید میں، تلفظ میں، اور اس کی تفسیر میں، اور اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، جو شخص قرآن مجید سے جڑ گیا، ماہر بن گیا قرآن مجید کا، ماہر بالقرآن، قرآن کا جو ماہر بن گیا، کس کے ساتھ ہوگا؟ مع السفرة الکرام البررہ، معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، اہل القرآن، اہل اللہ وخاصتہ، لوگ دنیا میں کسی نہ کسی کو وی آئی پی سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، خاص سمجھتے ہیں، چنا ہوا سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ انسانوں کے چنندہ لوگ ہیں، اور یہ جو قرآن مجید سے لگے ہوئے ہیں، ماہر قرآن ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن والے ہیں، اور اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو قرآن مجید سے نسبت ہے اور رشتہ ہے، یہ خدا بندے قدوس کے وی آئی پی ہیں، اللہ کے وی آئی پی ہیں، یہ آسمانی لوگ ہیں، یہ رب ذوالجلال کے چنندہ لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی کتاب کے لیے چنا ہے۔ فخر کرنے کے قابل، رشک کرنے کے قابل یہ ہیں جن کے چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ برسوں سے اللہ کی کتاب تجوید میں، قرات میں، اذان میں اور لوگوں کو سمجھانے میں لگے ہوئے قراء، حفاظ، علماء، ان کو کمتر مت سمجھو، ان کو حقیر مت سمجھو۔ حیدرآباد کی تاریخی سرزمین میں یہ مسابقہ کل ہوا، ہم نے دیکھا کہ اتنا بہترین مسابقہ، کیا پیارا پڑھا گیا۔ ملک کے کیرلا سے، یو پی سے، مہاراشٹر سے، آسام سے اور کرناٹک سے، تلنگانہ سے، مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے یہ سینکڑوں میں کے چنندہ صرف 9-10 یہ طلبہ تھے، جن کو میں نے کل جا کر سنا، کیا پیارا لگ رہا تھا۔ ہمارے حافظ صاحب متشابہات کی آیتیں پڑھ کے بچوں کو پریشان کر رہے تھے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ بچے جواب دے کر آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ کیا پیارے جواب دیے صاحب، کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے بہت اچھا لگا، بہت منظم انداز میں، بہت پیارے انداز میں، بڑے شفقت کے انداز میں ہمارے یہ حکم حضرات نے سوالات کیے، پوچھا، اور یہ معصوم بچے جواب دے رہے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کتاب کے قریب ہو جائیں، قرآن سے ہمارا رشتہ، قرآن سے ہماری نسبت ہو جائے، تو پھر تو یقیناً ہمارے لیے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، اور قیامت کے دن تو اعزاز ہی ہوگا۔ ہم بس یہ دعا کریں کہ کل قیامت کے دن نبی کی زبان سے یہ کتاب سنیں، اللہ سے ہم یہ کتاب سنیں، پروردگار پڑھتے جائیں گے قرآن، اور ہم کو اللہ اس قابل بنا دے کہ ہم جنت میں اللہ کو پڑھتے ہوئے سنیں، اور اس کے نبی کو کی زبان سے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے سنیں۔ ہم قابل نہیں ہیں، لیکن رب ذوالجلال مختار کل اور قادر مطلق ہے، اس سے بھیک تو مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار اس کتاب سے ہمارا رشتہ مضبوط کر دیجیے، مرتے دم تک یہ کتاب ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ہم سب کو اس کی دعا کرنا چاہیے۔ میں دل کی گہرائی سے قاری عبد الرحمن شاہد صاحب کو، ان کے گھر کے تمام افراد کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے حکم حضرات کو اور ان تمام کو جنہوں نے اس مسابقے کے لیے محنت کی اور کھڑے ہوئے اور ساتھ دیا، اور وہ شخص جو اس کام کو لے کر اٹھا تھا، جس کے پیچھے ایک مایوسی اٹھا رہی تھی، مگر انہوں نے ان کو ہمت دی، حوصلہ دیا، اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ آج اتنا محترم شان ایک پروگرام منعقد کر کے ہندوستان بھر کے ان حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی انہوں نے کی ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرت والا کا پرجوش پر اثر خطاب ہم سماعت کر رہے تھے۔